سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اقبال اور قرآن کے عنوان سے علامہ اقبال کے ایک شعر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ شعر ہے: ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ستیزہ کار کے معنی ہوتے ہیں برسر پیکار، لڑائی پر آمادہ، لڑنے کے لیے تیار. اور ازل کہتے ہیں ابتدا کو، دنیا کے آغاز کو. اور تا امروز کے معنی ہے آج تک. امروز آج، تا کا معنی تک. چراغ مصطفی، چراغ مصطفی سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ، آپ کی جلائی ہوئی شمع. اس سے مراد ہے حق، دین اسلام. شرار، شرار کے معنی چنگاری. بولہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیت تھی بولہب. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. علامہ اقبال کا یہ شعر ان کی کتاب بانگ درا کی نظم ارتقاء کا پہلا شعر ہے. اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے آغاز سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حق اور باطل کی لڑائی مسلسل جاری ہے. باطل حق کے خلاف آمادہ پیکار ہے، حق کو مٹانے کے درپے ہے. حق اور باطل کا معرکہ انسان کی ابتدا سے لے کر یا دنیا کے آغاز سے لے کر آج کے دن تک جاری و ساری ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، آج تک. یہ لڑائی حق کی، باطل کی لڑائی، چراغ مصطفیٰ کی لڑائی. وہ چراغ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشن کیا تھا. اسلام کا نور جو اس دنیا میں آیا تھا، تو اس نور سے ابو لہب کے شرار نے، ابو لہب کی چنگاری نے لڑنے کی کوشش کی اور اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی. لیکن وہ چراغ ابھی بھی جل رہا ہے. دین حق کا چراغ ابھی بھی روشن ہے، اور اس چراغ سے دنیا روشنی حاصل کر رہی ہے. شیطان کی لڑائی اور شیطان اور رحمان کے درمیان جو آویزش ہے، شیطان اور رحمان کے درمیان جو لڑائی ہے، اس کا سلسلہ تو ابد تک جاری رہے گا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. چراغ مصطفی استعارہ ہے. چراغ مصطفی حق کی طرف اشارہ ہے، اور شرار بولہبی استعارہ ہے غلط کی طرف، ناجائز کی طرف، باطل کی طرف. تو باطل اور حق ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، لیکن آخر کار فتح حق کی ہونی ہے. فتح حق کو ہوگی، اور سچ ہمیشہ غالب رہتا ہے اور غالب رہے گا. یہی بات جو اس شعر میں بیان کی گئی ہے، اسی کا ذکر سورہ لہب میں موجود ہے. سورہ لہب قرآن مجید کے آخری پارے کی
آخری صورتوں میں سے ہے۔ صورت نمبر 111 ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا اس نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس کے مال کی وجہ سے اور اس کی کمائی کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وامراتہ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ وامراتہ حمالۃ الحطب، اور اس کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا ہوگا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی یا کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی اس کی گردن میں، جو اس پر عذاب کو ظاہر کرے گی۔ تو یہ جو صورت ہے ابو لہب کے ذکر کے ساتھ اس کی تباہی اور بربادی کو بیان کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن تھی۔ تو ابو لہب کی اور جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لڑائی ہے وہ آج بھی جاری ہے، اور اس لڑائی کا انجام حق کے لیے بہتر ہوگا، اور حق فتح یاب ہوگا، حق سرفراز ہوگا۔ تو علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بانگ درا کی نظم ارتقاء کا یہ پہلا شعر تبت یدا ابی لہب و تب کی مطابقت میں ہے، اور اس شعر کے ذریعے قرآن مجید کی اس صورت کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔